ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 تا 15۔ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافق لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کی طرف خلوت میں الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، خواہ مشرکین و یہود سے ہوں یا خود ان منافقین سے۔ شیطان ہر سرکش فسادی شخص کو کہتے ہیں۔ شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں سے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ الانعام آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ لفظ شیطان شاطانہ سے مشتق ہے جس کے معنی بود کے ہیں، یعنی وہ ہر خیر سے دور ہوں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جو اس آیت کا آغاز ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات سرسری ہوتی ہے، کبھی کسی مجلس میں، کبھی سر راہ، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خلوت ہوتی ہے۔ پھر اہل ایمان کو تاکید کے کسی لفظ کے بغیر صرف آمنا یعنی ہم ایمان لائے، اور اپنے شیاطین کو یقین دلانے کے لیے لفظ انا تاکید کے طور پر انا ما تاکید کے ساتھ استعمال کیا ہے تاکہ اپنے کفر کی یقین دہانی کرا سکیں کہ ہم عقیدے میں بلا شبہ تمہارے ساتھی ہیں، رہا ہمارا ایمان کا اقرار اور اظہار وہ تو محض مذاق ہے۔ آیت نمبر 15 اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، ان کا تمسخر اڑائے گا، اور وہ انہیں ان کی طغیانی میں، ان کی بغاوت میں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ حیران پھرتے رہیں۔ منافقین دل میں کفر رکھنے اور کفار کا ساتھ دینے کے باوجود مسلمانوں سے ملتے تو آمنا کہتے اور اسے اہل ایمان کے ساتھ مذاق قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جواباً ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا کہ ان کے متعلق یہ طے کر دیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور اس کے باوجود دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کی رسی دراز کر دی تاکہ وہ سرکشی میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں۔ وہ ان کا مذاق تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں جو ابتداءً کم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مذاق کرنے میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت میں منافقین کو پیش آئے گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے ان کے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ یک ایک دیوار کے ذریعے جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 تا 15 کے اندر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات و ایزا، اور جب لقو وہ سب ملتے ہیں، لقو لقا سے نکلا ملاقات، ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو سب ایمان لائے۔ آمنو کے آخر میں جو ہے فعل ہے، اور فعل کے آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، جس کا ترجمہ سب یا تمام کیا جاتا ہے۔ قالو وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، و اذا اور جب خلو سب اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، اور شیطانوں سے مراد ان کے سردار اور ہمراز ہیں۔ علامت ہم اسم کے آخر میں آئی ہے، اور اگر یہ اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ قالو وہ سب کہتے ہیں، انا بے شک ہم، یہ دو چیزیں ہیں، انا پلس نا، انا کا معنی بے شک اور نا کا معنی ہم، یہ دونوں آپ نے اچھی طرح سمجھ لیے اور انشاءاللہ دوبارہ نہیں سمجھنے پڑیں گے۔ معکم تمہارے ساتھ ہیں، انا ما در حقیقت، انا ما بھی دو چیزیں ہیں، انا کے ساتھ جب ما آ جائے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور معنی میں لفظ استعمال کرتے ہیں در حقیقت یا بس یوں ہی ہے۔ نحنو ہم، مستہزئون سب مذاق کرنے والے ہیں۔ مستہزئون کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں میم پیش منہ سرخ ہے، اور زا کے نیچے زیر دائرہ لگا کے ہائی لائٹ کی گئی ہے، تو آخر سے پہلے زیر، یہ لفظ ہے مستہزئون، آخری لفظ جو ہے وہ حمزہ ہے، اور آخر میں جو واو نون ہے وہ جمع مذکر کی علامت الگ سے ہے، ایکسٹرا ہے۔ تو شروع میں، اسم کے شروع میں میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زیر ہو تو اس لفظ میں کرنے والے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں کرنے والے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ باقی لفظ ہے استہزاء، اور استہزاء مذاق اڑانے کو کہتے ہیں۔ مستہزئون ہم سب مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی یستہزئ وہ مذاق اڑاتا ہے۔ یستہزئ کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں یا ہے، اور یہ یا جو ہے اس کا معنی وہ ہوتا ہے، اور یہ چار علامتوں کا گروپ آپ نے معلم القرآن میں پڑھا ہے، یا تا حمزہ نون، یا کا معنی وہ، تا کا تو، حمزہ کا میں، اور نون کا ہم ہوتا ہے۔ یستہزئ وہ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، بی کے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اس کا عموماً معنی ہوتا ہے سے ساتھ، کبھی اس وجہ سے، کبھی پر، کبھی کا، کی، کے، کو، اور کبھی بدلے میں۔ تو بہم میں بی کا معنی جو ہے وہ کا ہے، اور ہم اسم حرف کے ساتھ آیا، اس کا ترجمہ ان ہوگا۔ واو کا معنی اور، یمدہم وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، مد کا معنی کھینچنا ہوتا ہے، ڈھیل دینا مراد ہے، اور فعل کے آخر میں ہم آیا ہے تو اس کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے۔ فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، تو یہاں طغیان کے اسم ہے اور اس کے آخر میں ہم آیا ہے، تو ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یعمہون وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے جو اردو میں معمولی فرق یا بالکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے، 20% الفاظ بار بار استعمال ہو کر خود بخود یاد ہو جاتے ہیں جنہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے، 15% الفاظ خالص عربی زبان کے مشکل اور نئے الفاظ ہیں، سرخ رنگ دیا گیا ہے، انہیں آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں ایک ہی لفظ ہے یعمہون، وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں، انہیں حق نظر نہیں آیا۔ تو آئیے اب ہم اردو کے استعمال کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے ہمارا واو، واو کا معنی اور ہوتا ہے، یہ اردو میں بولا جاتا ہے اس لیے کالے رنگ میں ہے۔ شان و شوکت، افو درگزر، رحم و کرم، مال و دولت وغیرہ اردو میں آپ بولتے ہیں۔ اذا نیلے رنگ میں ہے، بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ اذا کا معنی جب ہوتا ہے، اور لقو لقا سے نکلا ہے، ملاقات اردو زبان میں، ملاقات ملاقاتی حضرات اردو میں بولا جاتا ہے۔ الذین کا معنی جو ہوتا ہے، بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور یہ قرآن مجید میں تقریباً 1000 سے بھی زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آمنو سب ایمان لائے، امن ایمان اور مومن اردو میں آپ بولتے ہیں۔ قالو ان سب نے کہا، قالو قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ آمنا ہم ایمان لائے، اور امن ایمان مومن آپ اردو میں بولتے ہیں۔ واو کا معنی اور آپ یہ پہلے سے جانتے ہیں۔ اذا کا معنی جب، یہ بھی آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ خلو، خلا سے یہ لفظ نکلا، خلا خلوت نشینی، خلائی شٹل اور بیت الخلا
بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا کا معنی طرف، اور یہ اردو میں بولا جاتا ہے مکتوب الی، مرسل الی، الداعی الی الخیر۔ الا کا معنی طرف۔ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، شیاطین جمع ہے شیطان کی، اور مراد اس سے ان کے سردار ہیں۔ قالو ان سب نے کہا، یہ بھی آپ پہلے سے جانتے ہیں، قول اقوال مقولہ اور اقوال زمین۔ انا یہ دو چیزیں ہیں، انا پلس نا، انا کا معنی بے شک اور نا کا معنی ہم، دونوں ہی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں۔ معکم تمہارے ساتھ ہیں، مع کا معنی اردو میں ساتھ ہوتا ہے، مع اہل و عیال، معیت الہی بھی بولا جاتا ہے، اور قم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ انما کا معنی در حقیقت یا بلا شبہ یقیناً بھی کہتے ہیں، نحنو کا معنی ہم، یہ جب بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہم ہی ہوگا، زندگی میں دوبارہ نہ یاد کرنا پڑے، ایک ہی دفعہ یاد کر لیجئے۔ مستہزئون یہ لفظ استہزاء سے نکلا ہے، استہزاء اور تمسخر اڑانا اردو میں بولا جاتا ہے۔ اللہ یستہزئ استہزاء کرتا ہے ان سے، مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا یا ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ یمدہم میں جو ہے نا مد ہے اصل، یا تو یا تا حمزہ نون میں سے ہے، اور مد کا معنی کھینچنا ہوتا ہے، جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں الف مد پھر لمبا کر کے بھی بتاتے ہیں، تو مد کا معنی لمبا کرنا۔ یمدہم انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، لفظ فی اردو میں بولا جاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، اور طغیان، طغیانی، طاغوتی طاقتیں اردو میں بولا جاتا ہے۔ یعمہون یہ وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں، یہ لفظ قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک ہی لفظ ہے، یعمہون، وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ بقیہ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے جاتے ہیں، اور چند ایک ایسے الفاظ ہیں جو آپ معلم القرآن میں پڑھ چکے ہیں، اور وہ ہماری علامات بھی ہیں، اور وہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی اللہ میسر عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو اللہ رب العزت ہمارا فرما بردار بنائے۔ ہم سب کو اور آپ سب کو اللہ رب العزت ہر قسم کے شر سے، بیماری سے، مصیبت سے، آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔